شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلیں اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے، جو قادر مطلق اور مالک ملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی سے عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ قرآن خود کہتا ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر بھی اس کے سوا اور کوئی نہ پیدا کرنے والا ہے۔ ان کی اذیت رسانی اور بھروسے کر لو۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر دیتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ بھی چھپا ہے سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس سارے معاملات اس کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بندگی اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریخ زندگی میں روشن وقت کا آغاز کب شروع ہو تو جان لو کہ وہ رحمان اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹک کر چھوڑ دے۔ اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ہر لمحہ رہنمائی فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت میں جو چیزیں افسانہ غیب لگ رہی ہوں، جو چیزیں افسانہ عجیب لگ رہی ہوں، مگر ان قریب اللہ انہیں اٹل حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ اور اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری عقل کے ناپختگی ہے، کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر واسع ہے کہ اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ذرا غور تو کرو تو وہ انسان دنیا کے ظاہر سے اس قدر دھوکا کھا جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ وقت جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے، وہ لوگوں کو ان کا یہ کام مضحکہ خیز آگا لگا کہ کیا یہ لوگ خشکی پر جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم ظاہری حالات کو دیکھ کر غم زد ہونے کے بجائے حقیقت شناسی کے ساتھ ناکام کیے جاؤ گے تو تمہیں غم حیات ستائے گا اور نہ خوف قضا، کیونکہ تمہارا اللہ وہ ہے جس کے ایک اشارے پر چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک ہاتھ تنوار سے ہوئی تھی، جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے نے بچا لیا۔ بذریعہ یہ ایک عذاب تھا، مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے،
اور اللہ نے بتایا ہے، اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو نہ تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں اس وقت کسی بھی محرومی کا سامنا ہے یا تم سے کوئی دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی ہر کس محتاج نہیں۔ جان رکھو، سخت دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کی تلاش میں ہیں جو خاص دنیا اور طبعی صدا کی معراج ہیں، اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہائے شیر کے تناؤ کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہوں کی فکر ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہی کا وہ شعور عطا کروا دیتا ہے جو تمہاری خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کر دیں، اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملتا ہے جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کاش کہ انہیں خبر ہوتی وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رکھتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مطمئن ہو جاؤ، رحمان تمہیں بہت جلد خوشخبریوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ ان قریب اپنی نمائشات کے وہ در کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کی زندگی کے تمام غم اور تکلیفیں دور ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔